بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے سورہ حدید آیت نمبر 16 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح نہ ہو جاؤ کالذین اوتوا الکتاب، تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ. یہود جو نصارہ جو ہمارے پاس جو پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ. یوں سمجھو ہمارے نبی نے یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا کہ ابن حبان کی روایت میں خالف الیہود والنصارہ، تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو مرتے دمتے. ہماری پوری زندگی میں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں، ان میں سے ایک جو چیز ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے مرتے دمتے. کیوں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ؟ اللہ نے ہم لوگوں کو فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ. کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت ایسے ہوں گے جو یہود و نصارہ کی پیروی کرے.
ہماری امت جو ہے نا یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ. ہاں لیکن میرا خطبے کا جو عنوان ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ، یا ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم مخالفت کر سکتے ہیں یہود و نصارہ کی. یعنی کہ خطبے کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے یہود و نصارہ کی مخالفت کریں اپنی زندگی میں. وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہود اور نصارہ کی مخالفت کر سکتے ہیں. وہ چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ مرتے دم تک ہم کیا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے رہیں گے. اور بھی احادیث میں کچھ ایسے باتیں ہم کو بتایا گیا جس سے ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اگر تم یہ کام کرو گے گویا کہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی. اگر آپ فلاں کام کرو گے گویا کہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی. یعنی کہ کچھ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. سب سے پہلے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہمارے نبی نے جس بات کا حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ صلوا فی نعالکم، اے لوگوں تم چپلوں پر نماز پڑھو. کیوں فرمایا ہمارے نبی نے کیوں فرمایا چپلوں پر نماز پڑھو؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نماز پڑھتی ہیں لیکن بغیر چپل کے پڑھتی ہیں. یعنی کہ یہود و نصارہ کی جو نماز ہے وہ گمراہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم چپلوں پر نماز پڑھو جس کے ذریعے سے تم یہود و نصارہ کی مخالفت شمار ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی آپ دیکھیے کہ بخاری کی روایت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلی، اے انس رضی اللہ عنہ آپ بتاؤ کیا ہمارے نبی چپل پہ نماز پڑھتے تھے؟ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعم، ہاں ہمارے نبی کیا ہے چپل پہ نماز پڑھتے تھے. ہمارے نبی چپل پہ نماز پڑھتے تھے. اسی وجہ سے چپل پہ نماز پڑھنے سے کیا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، مسجد میں نہیں، مسجد میں کارپیٹ بچھا رہتا ہے نہیں. کہاں کریں گے آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں وہاں آپ کیا ہے چپل پہ نماز پڑھیے. آپ گھر میں رہتے ہیں دیکھیے گھر میں خاص ایک چپل رکھیے. اگر آپ نوافل گھر میں پڑھتے، کیونکہ فرض نماز افضل کا ہے مسجد میں پڑھنا ہے، نوافل افضل کہاں پڑھنا ہے؟ گھر میں پڑھنا ہے. نوافل افضل یہ ہے کہ کیا ہے گھر میں پڑھے. اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی کہ گھر قبرستان کب بنتا ہے؟ جب آپ گھروں میں نمازیں کا اہتمام نہیں کریں گے، نوافل نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے. یعنی کہ گھر میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نفل نماز، جب کبھی نماز فرض نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو وہاں آپ ایک چپل جو ہوتا ہے وہ چپل پہن کے نماز پڑھو، چپل پہن کے نماز پڑھو. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، جس چپل پہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ چپل کے نیچے گندگی نہیں رہنا ہے. چپل کے نیچے کیا ہے گندگی نہیں رہنا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے وہ گندگی کو دھو لیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس چپل پہ نماز پڑھیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کس چپل پہ نماز پڑھنا افضل ہے؟ چپل پہ نماز پڑھنا افضل ہے یا بغیر چپل کے نماز پڑھنا افضل ہے؟ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب صحیح مسلم کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ افضل اور بہتر یہ کہ بغیر چپل کے نماز پڑھیں. کیوں؟ بہت زیادہ ہمارے نبی بغیر چپل کے نماز پڑھتے تھے. اپنی زندگی میں زیادہ تر ہمارے نبی بغیر چپل کے نماز پڑھتے تھے. لیکن کبھی کبھی مخالفت کے طور پر، یہود و نصارہ کے مخالفت کے طور پر سفر وغیرہ میں یا گھروں وغیرہ میں اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کو ثواب ملے گا. یہود و نصارہ کی مخالفت پر بھی کیا ہے آپ کو ثواب ملے گا. سب سے پہلی بات یہود و نصارہ کی مخالفت میں وہ یہ کہ ہم چپل پہن کے نماز پڑھنا ہے. دوسرا ہمارے نبی نے فرمایا، یعنی کہ فقہاء کرام نے دیکھیے کہ امام بہوتی نے زاد المستغنی میں جب فقہی مسئلہ جب ذکر کیا انہوں نے ایک بات جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے وقت آنکھ بند نہیں کرنا ہے. بعض لوگ دعا کرتے وقت آنکھ بند کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے وقت آنکھ بند کر لیتے ہیں. دیکھیے فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ من فعل یہود جب وہ ذکر کرتے ہیں، جب وہ عبادت کرتے ہیں، جب وہ تورات پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں. یہود آنکھ بند کر لیتے ہیں. یعنی کہ اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے جب آپ نماز پڑھیں گے کبھی آنکھ نہیں بند کرنا ہے. یاد رکھیں
عبادت آنکھ بند کر کے کرنا جائز نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ خشوع خضوع کے لیے ہم آنکھ بند کرتے ہیں, پورے دھیان کو نماز میں رکھنے کے لیے ہم آنکھ بند کرتے ہیں, کہ نہیں, آپ آنکھ کھلا رکھ کے نماز پڑھی. ہمارے نبی اور صحابہ کبھی بھی عبادت کرتے وقت آنکھ بند نہیں کرے, دعا کرتے وقت ہمارے نبی صحابہ کبھی آنکھ بند نہیں کرے. لیکن یہاں جو سوال ہے وہ یہ کہ کب آنکھ بند کرنا جائز ہے, کب کیا ہے آنکھ بند کرنا جائز ہے. سعودی عرب کے جو مفتی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, سامنے کوئی اجنبی عورت گزر رہی ہے, آپ اپنی خشوع خضوع کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑی دیر آنکھ بند کریں گے, بس صرف کیا ہے تھوڑی دیر آنکھ بند کریں گے, پھر کھول دیں گے. اسی طرح عورت نماز پڑھ رہی ہے, سامنے کوئی اجنبی مرد جاتا ہے جس سے کیا ہے اس کی نماز میں, اس خشوع خضوع میں خلل ہو سکتا ہے, وہاں تھوڑی دیر آنکھ بند کریں. لیکن اصل نماز میں کیا ہے آنکھ بند کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہود و نصارہ جب عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے آنکھ بند کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے ہم کو مخالفت کے طور پر جب بھی ہم عبادت کریں گے کبھی ہم کو کیا ہے آنکھ بند کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح یہود و نصارہ کی مخالفت میں جو چیز ہم کو کرنا ہے وہ ہے آمین بولنا. آمین کیا ہے ہم کو بولنا ہے. جب نماز میں امام کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم کو کہنا ہے آمین. کیسے کہنا ہے آمین؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ مسلمانوں سے دو چیزوں سے چلتے ہیں, ایک ہے التأمین والسلام, ایک ہے آمین سے اور ایک ہے سلام سے. آمین سے یہود و نصارہ کب چلیں گے؟ جب وہ سنیں گے نا, جب وہ سنیں گے تو کیسے چلیں گے؟ حسد کرتے ہیں یہود و نصارہ آمین سے, جب ہم آمین بولتے ہیں. کیسے, کب حسد کریں گے؟ جب وہ آپ کے آمین کی آواز سنیں گے. اسی وجہ سے آمین کی آواز ہم کو بلند آواز سے ہم کو کہنا ہے. آمین جب آپ کہیں گے بلند آواز سے کہیں گے. اسی وجہ سے ابو داؤد کی روایت ہے, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتی, حدیث نمبر 932, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتی, جب ہمارے نبی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے. کیسے کہتے تھے ہمارے نبی؟ رفع بها صوتا, آواز کو بلند کرتے تھے. ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ جب آمین بولتے تو آواز کو بلند کرتے تھے. آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی روایت میں حدیث نمبر 155, جس میں آتا ہے کہ پیچھے جو صف جو کھڑی رہتی تھی, ہمارے نبی نماز پڑھاتے تھے, پیچھے جو صف تھے, فسمعناها, ہم ہمارے نبی کے آمین کی آواز سنتے تھے. آج کا ماجرا ایسا ہے, ہم آمین بولتے ہیں کہ بازو والے کو سنا نہیں دیتا ہے. غلط بات یاد رکھیں, آمین کیا ہے آواز سے بولنا ہے. یہی کیا ہے ہم کو ابو داؤد حدیث نمبر 932 سے ملتا ہے کہ آمین آواز سے بولنا ہے. بلکہ کیا ہے صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے, صحابہ کس طرح آمین بولتے تھے. دیکھیں جب آواز سے آمین بولیں گے یہودی سنیں گے تو وہ چلیں گے. ہم کیا ہے ان کی مخالفت میں آواز سے آمین بولنا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الثقات, اس میں انہوں نے عطا رحمہ اللہ کا قول نقل کیا. عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کوئی ایک تابعی ہے, وہ انہوں نے 200 صحابہ سے ملا ہے. کس سے؟ 200 صحابہ سے انہوں نے ملا ہے. 200 صحابہ جب امام کے غیر المغضوب علیہم الضالین سنتے تو 200 صحابہ رفعوا اصواتهم بآمین, بلند آواز سے آمین کہتے تھے. یعنی کہ جب ہم آمین ضالین سنتے ہیں تو بلند آواز سے کیا ہے ہم کو آمین کہنا چاہیے, تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم کو. اور اس کے علاوہ اگر آپ آمین کہیں گے تو اور بھی کئی فائدہ ہے, ایسا کہ بخاری کی روایت میں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. اگر آپ آمین بولیں گے, ایسے وقت فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ہمارا آمین بولنا اور فرشتوں کا آمین بولنا اگر دونوں مل جائے, کیا ملے گا آپ کو؟ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ, اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کرے گا. اللہ آپ کے کیا ہے تمام گناہ معاف کرے گا. یعنی کہ صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ جو ہے نا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یعنی کہ آمین کیا ہے ہم کو بولنا چاہیے. چوتھا تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں جو برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے یہود و نصارہ کی یہود و نصارہ کی پیداوار ہے. اسی وجہ سے برتھ ڈے وغیرہ کیا ہے بنانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے میں کیا ہے کیک بنا کے اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں, وہ کیک کھانا بھی جائز نہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تم گناہ میں کسی کی مدد نہیں کریں گے. یہ برتھ ڈے بنانا یہ سب کیا ہے بدعت ہے. یعنی کہ گناہ کی جو ہے نا 3 قسم ہے. ایک ہوتا ہے کہ شرک, سب سے بڑا گناہ, اس سے بڑا گناہ کچھ نہیں, شرک. دوسرا بدعت, تیسرا گناہ. یعنی کہ گناہ سے بڑھ کر کیا ہے بدعت ہے, بدعت سے بڑھ کر شرک ہے. یعنی کہ یہ جو برتھ ڈے جو بنایا جاتا ہے بلکہ بدعت ہے.
اگر برتھڈے کا کیک آپ کے گھروں میں بنایا جاتا ہے یعنی تو آپ کے گھروں کو آتا ہے، آپ نصیحتی طور پر ان کو کہو یہود و نصارہ اس طرح بنایا کرتے ہیں، ہمارے نبی نے ہم سے کہا خالف الیہود والنصارى، تم پوری زندگی یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ برتھڈے بنانا، یہ کیک وغیرہ گھر کو آتا ہے تو آپ الدین النصیحہ کے تحت نصیحتی طور پر آپ کہو، یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا ہم کو کہنا چاہیے، اس طرح۔ اور اسی طرح نیو ایئر میں جو جنوری کی پہلی تاریخ میں جو مبارکباد دیا جاتا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ میں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ برتھڈے وغیرہ میں کیا ہے مبارکباد دیتی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں برتھڈے وغیرہ میں فیس بک وغیرہ میں کیا ہے میرا برتھڈے ہے، بعد میں کیا ہے لوگ کیا ہے لائک کرتے ہیں، کئی لوگ کیا ہے لائک کرتے ہیں فیس بک، یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ آپ لائک کر کے ان کے برتھڈے کو، ان کو نیو ایئر کے یہ بتانا چاہتی کہ میں بھی آپ کے ساتھ خوشی مناتا ہوں، جائز نہیں شریعت سے۔ شریعت میں کسی بدعت پر خوش ہونا جائز نہیں۔ شریعت کا جو قاعدہ ہے، قاعدے کے طور پر، عقیدے کے طور پر آپ دیکھیں گے لا يجوز الرضا بالمعائب الدینیہ، لا يجوز الرضا بالمعائب الدینیہ، بدعت پر کبھی خوش ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، شرک پر کبھی خوش ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، گناہ پر کبھی خوش ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہمارا کیا ہے عقیدہ، کوئی کفر کرتا ہے ہم خوش نہیں ہو سکتے اسے دیکھ کر، کوئی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے ہم خوش نہیں ہو سکتے اسے دیکھ کر، کوئی برتھڈے بناتا ہے ہم خوش نہیں ہو سکتے اسے دیکھ کر، کوئی فاتحہ کرتا ہے ہم خوش نہیں ہو سکتے اسے دیکھ کر۔ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے۔ اس وجہ سے کیا ہے برتھڈے وغیرہ یا جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس میں سے اکثر کیا ہے یہود و نصارہ کی پیروی میں بنایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو کیا ہے یہ بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ پانچواں یہود و نصارہ کی مخالفت میں وہ یہ ہے کہ اذان تو دی جاتی ہے یہاں پر، یہ بھی کیا ہے جب آپ دیکھیں گے مشہور حدیث ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی مشہور حدیث ہے جس میں یہود و نصارہ گھنٹی بجاتے تھے، ہمارے نبی نے ان کی مخالفت میں اذان کو چن لیا تھا۔ ہمارے نبی نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں کیا ہے اذان کو کیا ہے چنا تھا، اور کیا ہے اللہ کی جانب سے وحی بھی تھی ہم کو کیا ہے نماز کے لیے ہم کو کیسے بلانا ہے، اللہ اکبر کے ذریعے سے بلانا ہے۔ اسی وجہ سے اذان کا بھی ہم کو اہتمام کرنا ہے، اذان کا بھی کیا ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اذان تو 5 وقت دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 5 وقت کیا اذان دیتی، لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں اگر آپ دیکھیں گے اس زمانے میں تابعی وغیرہ جو تھے اگر کہیں کھیت میں رہا کرتے تھے، وہاں اکیلا کبھی دیکھتے ہیں، اگر ان کو ڈر ہوتا کہ یہاں شیطان اور جن ہو سکتا ہے، اگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے یہاں شیطان ہوگا یا جن ہوگا، وہاں ہم اذان دیں گے، وہاں ہم کیا کریں گے اذان دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان، جب تم اذان دیا جاتا ہے نماز، جب تم اذان دیں گے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں آپ رہتے ہیں گھر میں اندھیرا ہے، وہاں ڈر ہے، آپ اذان دیجئے شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، نماز کے وقت کے علاوہ۔ اسی وجہ سے آپ کھیت میں رہتے ہیں، اگر وہاں شیطان جن وغیرہ کا ڈر ہے آپ اذان دیجئے شیطان اور جن وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب کے جو مفتی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے سلف صالحین کو جب ڈر ہوتا ہے یا شیطان ہے یا جن ہے وہیں کھڑ کر وہ اذان دیا کرتے تھے، وہیں کھڑ کر کے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کیا کریں آہستہ کے طور پر اذان دے، کیونکہ شیطان اور جن جب اذان سنتے ہیں ادبر شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، شیطان کیا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اذان کا بھی ہم کیا ہے اہتمام کریں۔ اسی وجہ سے جن وغیرہ کا اثر کسی کے اوپر ہے، وہاں بھی اگر آپ اذان دیں گے تو انشاءاللہ کیا ہے جن وغیرہ بھی کیا ہے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح پانچواں یہود و نصارہ کی مخالفت میں وہ یہ کہ اگر کسی کے بال وائٹ ہو چکے ہیں، کسی کے بال وائٹ ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں گے اس وائٹ بال کو کلر لگائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یصبغون فخالفوہم، تم بالوں کو کلر لگاؤ اور یہود و نصارہ کی مخالفت میں، یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم کیا کریں گے، ہمارے جو بال داڑھی کے بال ہیں یا سر کے بال ہیں یا عورتیں کی جو چھوٹی ہوتی ہے، اگر وہ بال کا کلر اگر بدل جاتا ہے سفید ہو جاتا ہے، آپ مہندی لگا کر کیا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ یہود و نصارہ کی اسی وجہ سے دوسری حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ غیر الشیب، تم کیا کرو جو سفید بال ہے اسے بدلا کرو، اسے کیا ہم کو بدلنا چاہیے، کلر لگا کر کیا ہم کو بدلنا چاہیے۔ لیکن
یہاں جو مسئلہ یاد رکھنا ہے وہ یہ، بلیک کلر لگانا شریعت میں جائز نہیں ہے. بلیک کلر آپ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ ابو داؤد کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ فی آخر الزمان، قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے اپنے سر کو کیا ہے بلیک کلر لگائیں گے. بلیک کلر لگائیں گے. اگر کوئی شخص سر کو بلیک کلر لگاتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ولا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت کی جو خوشبو ہے نا وہ کئی میل سے کیا ہے آپ کو خوشبو آئے گی. لیکن وہ شخص جو بلیک کلر لگاتا ہے سر کے بال کو یا داڑھی کے بال کو یا کچھ بھی جو بال ہے، اسے کیا ہے جنت کوئی خوشبو بھی کیا اسے نہیں ملے گی. اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے، بلیک کلر کیا ہے لگانا جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے سعودی عرب کے مفتی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ایک اہم بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بلیک جو مہندی جو ہوتا ہے 100% بلیک مہندی وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ شریعت میں جو بتایا گیا ہے کہ اجتنبوا السواد، تم بلیک مت لگاؤ، چاہے بلیک مہندی ہو چاہے بلیک کلر ہو کچھ بھی ہو، لیکن بلیک کیا ہے لگانا جائز نہیں. یہاں ایک بات یاد رکھیں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کیا ہے بلیک لگاتے ہوں گے، لیکن آپ بھی کئی لوگ ایسے جانتے ہوں گے جو بلیک لگاتے ہیں. آپ پر جو واجب بنتا ہے وہ یہ، اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو آپ کال کر کے ان کو بتائیں، اگر وہ یہاں ہیں تو توبہ کر لیجیے. اگر آپ توبہ کریں گے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ التوبۃ تجب ما کان قبلھا، سچے دل سے آپ توبہ کر لیں گے، اس کے بعد بلیک کلر نہیں لگائیں گے تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کرے گا. پچھلے گناہ اللہ معاف کرے گا. یعنی کہ شریعت بہت آسان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج سے بلیک کلر لگا لیا تو اس کے بعد بھی اب کیا کرنا ہے اپنی زندگی. اس نہیں، آپ کیا کرو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. شریعت ہی ہم کو چاہتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم اپنی زندگی میں سدھار لائیں. نمازی نہیں، نمازی بنو. گناہ کرتے تھے گناہ چھوڑو. یعنی کہ ہم جو کیا اپنی شریعت میں اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے. تو اسی وجہ سے کیا ہے، اگر ہم کوئی گناہ ہم شاید بلیک کلر لگا یا کوئی بھی گناہ، شریعت ایک عام قاعدہ ہم کو دیتی ہے. شریعت میں دیکھیے جس طرح قرآن حدیث سے اس طرح کیا ہے فقہاء کرام نے قاعدہ ذکر کیا، جو بھی گناہ آپ کرتے ہیں سمجھو حرام ہو، حرام کماتے ہو، آپ کی زندگی میں کیا ہے حرام بزنس ہو، حرام مال ہو، سود ہو، یا جو بھی حرام ہے، اگر انسان کرتا ہے ابھی سے اگر توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد مجلس سے جب نکلتا ہے، مسجد سے سچے دل سے توبہ کر کے نکلتا ہے، اس کے بعد حلال کماتا ہے، التوبۃ تجب ما کان قبلھا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے. بلکہ اس سے بڑا فائدہ ہمارے نبی نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں گے، پرانے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. پرانے جو گناہ ہیں اللہ اسے نیکیوں میں بدل دے گا. اسی وجہ سے کیا ہے ہم اپنی زندگی میں جو گناہ کرتے تھے وہ اگلی زندگی میں وہ گناہ نہ کریں. اگلی زندگی میں کیا ہے وہ گناہ نہ کریں. یعنی کہ مخالفت میں ہم کو جو کرنا ہے، ہم اپنے جو بال ہے وہ سفید جو بال ہے ہم اسے کیا کریں گے کلر لگائیں گے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں سفید بال کو ہکاڑ نکال دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں. یہ جائز نہیں یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نور کل قیامت کے لیے بال آپ کے لیے نور ہو. سفید بال آپ کے لیے کیا ہے نور ہوگا، اس کا بھی کیا ہے اہتمام کریں. اور اسی طرح چھٹویں جو مخالفت میں ہم کو کرنا ہے وہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہ چیز، حلق الحواجب. یہ جو چیز جو ایبرو جو ہے نا، ایبرو کے بال کٹ کرنا شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے. یاد رکھیں حرام ہے. ہم اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ النامصات والمتنمصات، ایبرو کرنے والی جو لوگ ایبرو کراتی ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. مرد ہو عورت ہو، ایبرو کا بال نکالنا شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہاں دیکھیے قاعدہ یاد رکھیں، شریعت میں جہاں بھی لعنت کا لفظ آتا ہے وہ چیز کرنا حرام ہے. یعنی کہ اس کی ایک اور مثال، لعن اللہ شارب الخمر، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب وہ چیز کرنا شریعت میں حرام. لعن اللہ من سرق البیض، اگر کوئی انڈا بھی چراتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مطلب چرانا حرام ہے. یعنی کہ اصول فقہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، یعنی کہ لعنت جس چیز پر آتی ہے وہ چیز حرام. یہاں ہمارے نبی نے فرمایا تم ایبرو کے بال کٹ مت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں ایبرو کے بال کٹ کرتے ہیں، ان کے عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایک دو بال کٹتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. ایک بال دو بال گناہ یاد رکھیں، حرام ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. اگر آپ ایک بال کٹ کرتے ہیں ایبرو کے، یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے. چاہے آپ پورا بال کٹ کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے.
اسی وجہ سے کیا ہے ایک بال بھی شریعت میں کیا ہے کٹ کرنا جائز، خاص کر آئیبرو کے جو بال ہیں وہ شریعت میں کٹ کرنا کیا ہے جائز نہیں، یاد رکھیں۔ ساتویں جو چیز ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں جو چیز ہم کو کرنا ہے وہ ابو داؤد کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا لا تسلموا تسلیم الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی طرح سلام مت کرو۔ ہم بھی سلام کرتے ہیں، آپ بھی سلام کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے سلام میں بھی کیا ہے یہود و نصارہ کی روش پائی جاتی ہے، یہود و نصارہ کی پیروی پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے نبی نے فرمایا فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَكَفِ وَالرُّؤُوسِ وَالْإِشَارَةِ، یہود و نصارہ کس طرح سلام کرتے ہیں؟ اشارے سے سلام کرتے ہیں، سلام۔ دیکھیں کبھی آپ دور سے ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہم صرف اشارے سے کہتے ہیں، بس زبان کو حرکت نہیں دیتے، صرف اشارے سے، یعنی تو سر سے اشارہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ جب سلام کرتی ہیں تو صرف اشارہ کرتی ہیں تو سر کو حرکت دیتی ہیں، بلکہ ہم کو کیسا سلام کرنا ہے، ایک مسلمان کو کیسا سلام کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہود و نصارہ کی طرح سلام نہیں کرنا ہے۔ کیسے سلام کرنا ہے؟ ابو داؤد کی روایت، ہمارے نبی نے فرمایا من قال السلام علیکم عشر حسنات، اگر آپ کہیں گے السلام علیکم زبان سے، حرکت سے نہیں، اگر آپ حرکت دیں گے، سر کو حرکت دیں گے، ایک تو ہاتھ سے اشارے سے کہیں گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اگر آپ کہیں گے السلام علیکم آپ کے نام اعمال میں 10 نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 حسن آپ کے نام اعمال میں 20 نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 حسن، اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن اگر آپ اشارے سے کریں گے آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ دور میں کوئی رشتہ دار آپ کو نظر آتے ہیں، سمجھو کہ وہاں آپ کے ریلیشن ہے، آپ یہاں کھڑے ہوئے، اگر آپ سلام نہیں بولیں گے تو وہ غصہ ہو جائیں گے، ہاں یہ تو بات ہے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر بھی سلام نہیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، لوگ مجھے، آپ کا بھانجا مجھے دیکھ کر سلام نہیں کرتا ہے، آپ کا بیٹا مجھے دیکھ کر سلام نہیں کرتا ہے، اگر وہ دور ہیں آپ کے سلام کے آواز وہ نہیں سن سکتے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ بشاشۃ الوجہ صدقہ، بشاشۃ الوجہ صدقہ، آپ دیکھ کر مسکراؤ تو سامنے والے کو آپ کو ثواب ملے گا، سامنے والا بھی کیا ہے وہ مجھے سمجھ گیا، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ میرا بھانجا ہے مجھے دیکھ کر خوش ہوا، یعنی کہ اگر آپ اشارہ کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، لیکن آپ کیا ہے اسے ان کو دیکھ کر ہنسیں گے آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سامنے والے کو دیکھ کر ہنسنا بھی ثواب، سامنے والے جب آپ ملیں گے خوشی خوش چہرے سے ملو، بشاشۃ الوجہ، خوشی خوشی چہرہ، آپ کو صدقہ ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم کو کیا ہے سلام کا بھی ہم کو اہتمام کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سلام صرف ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو جانتے ہیں، آپ کے ریلیشن ہی تو سلام کرتے ہیں، جبکہ صحیحہ کی روایت ہے ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ صرف انہی لوگوں کو سلام کریں گے جو ان کے ریلیشن ہے، لوگ کیا کریں گے اپنے ریلیشن کو سلام کریں گے، اپنے صرف دوستوں کو سلام کریں گے، اپنے جاننے والے کو سلام کریں گے، یہ قیامت کی علامت ہے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم ان لوگوں کو بھی سلام کرو جن کو تم نہیں جانتے ہو اور ان لوگوں کو بھی سلام کرو جن کو تم جانتے ہو، بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو، جیسے کہ یہود 2 چیزوں سے نفرت کرتی ہے کہ سلامتی، سلام کے ذریعے سے ہم دوسروں کو سلامتی بھیجتے ہیں، اس پر بھی یہود نفرت کرتی ہے، دوسرا آمین بولنے سے، اور 9ویں جو چیز ہے جس سے کیا ہے یہود و نصارہ کی پیروی، دیکھیے ہمارے اندر کس طرح یہود و نصارہ کی پیروی ہمارے رگوں رگوں میں بچ چکی ہے، ہم کبھی احساس نہیں کیے ہوتے، ہم کبھی احساس نہیں کریں، بات ایسے عمل ہم کرتے ہیں لیکن جس کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مشہور ہے امام ابن حجر الہیثمی جو شافعی مسلک کے مشہور عالم، ان کی کتاب الفتاوی الکبری، الفتاوی الفقہیہ الکبری، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اسپون سے جو کھاتے ہیں آج کل، اسپون سے جو کھاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بدعۃ الاعاجم، یہود و نصارہ کی پیروی ہے، اسپون سے جو کھانا ہے یہود و نصارہ کی پیروی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ اسپون سے کھائیں گے کیا نقصان ملے گا آپ کو؟ آپ کیا ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل بھی یمینک، تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ اسپون سے کھائیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اگر آپ اسپون سے کھائیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بعض لوگ کیا اسٹائل کے طور پر اسپون سے کھاتے ہیں، نہیں، آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کرو، اپنے ہاتھ کا استعمال، ہاتھ سے کھاؤ تو آپ کو ثواب ملے گا، ہمارے نبی کی پیروی پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسپون، لیکن کب اسپون میں کھانا جائز ہے؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ مجبوری ہے،
ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، ہاتھ غلیظ ہے، وہاں مجبوری ہے تو شریعت ہم کو جائز قرار دیتی ہے۔ دیکھیے کہ شریعت کا جو قاعدہ ہے، مجبوری اگر ہے تو وہاں جائز ہے، مجبوری اگر ہے تو وہاں جائز ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں گے۔ اگر آپ ہاتھ سے کھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور نبی کے حدیث پر عمل کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسپون سے کھانا یہ بھی یہود و نصارہ کی پیروی کیا ہے، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز یہود و نصارہ کی پیروی، دیکھیے آج کل لوگ، ابھی بھی کئی لوگ ایسے کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اقتضاء الصراط المستقیم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کیا۔ ابن عمر رضی اللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ سیدھا ہاتھ نہیں، الٹے ہاتھ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، الٹے ہاتھ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود اس طرح بیٹھا کرتے ہیں کہ تم اس طرح مت بیٹھو، تم اس طرح مت بیٹھو۔ سمجھنے کے لیے سعودی عرب کے مفتی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اس میں انہوں نے بیٹھنے کا 3 طریقہ بیان کیا۔ ایک طریقہ جائز ہے، 2 طریقہ جائز ہے، ایک طریقہ حرام۔ وہ کون سے؟ دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے بیٹھتے ہیں آج کل لوگ، یہ شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے بیٹھنا۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص کیا ہے سیدھے ہاتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ لیکن جو شریعت میں جائز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ الٹے ہاتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھنا شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سعودی عرب کے جو محدث مشہور عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، انہوں نے ابو داؤد کی جو سنن ابو داؤد ہے نا، اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ حرام ہے، الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا حرام ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اس طرح بیٹھتے ہیں۔ یہود و نصارہ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، بلکہ ہم ان کی مخالفت میں کیا کریں گے؟ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا کیا ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک اور جو غلطی ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں، وہ یہ ہے کہ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی جو کتاب بدع القرآن، ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے قرآن پڑھنے والوں کے پاس جو بدعات جو پائی جاتی ہے، قرآن پڑھنے والوں میں خاص طور پر جو یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں، اس بات انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے وقت ہلنا، جو قرآن پڑھتے وقت ہلتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہود جب تورات پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں، یہود جو ان کی عبادت کی جو کتاب ہے، ان کی مقدس جو کتاب ہے، گمراہ ہے، وہ ان کے بعد جو مقدس جو کتاب ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ ہلتے ہی، جبکہ ہم کو یہ حکم دیا ہے شریعت نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، جب ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ہلیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں، حرکت نہیں کریں گے، ہم کیا نہیں ڈولیں گے۔ اسی وجہ سے بکر ابو زید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدع القرآن میں یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کیا ہے، اگر کوئی بچہ، آپ کا بچہ قرآن پڑھتے ہوئے ہلتا ہے، آپ اس کو سمجھاؤ، آپ اسے کہو کہ اس طرح ہلنا جائز نہیں شریعت میں، کیونکہ یہود و نصارہ اس طرح ہلتے ہیں۔ یعنی کہ شریعت میں آپ اچھی طریقے سے سمجھائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے، دلیل کے طور پر لوگوں کو بتائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی جب بات کسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اچھی طریقے سے بتاؤ، دلیل سے بتاؤ، لوگ سمجھ جائیں۔ اسی وجہ سے کوئی بھی گناہ جو انسان کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھاؤ، دلیل کے طور پر سمجھاؤ، سمجھ جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں عادت ڈالیں، کوئی بات بولے تو دلیل سے بولیں، کوئی بھی بات بولے دلیل سے بولیں، اگر دلیل معلوم ہے تو خاموش ہو، علماء سے پوچھو، جتنی معلوم ہے، جتنی دلیل معلوم ہے اتنا ہی بات کرنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ کو ایک آیت کی دلیل معلوم ہے ایک ہی بتاؤ، نہیں معلوم ہے تو علماء سے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ہلتا ہے قرآن پڑھتے وقت، ہم سے اچھی طریقے سے بولیں گے یہود و نصارہ، یہود جب تورات پڑھتی ہیں تو اس طرح ہلتے ہیں، ہم کو اس طرح ہلنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، تم اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو مرتے دم تک، یہ ہم کو کیا ہے بتانا ہے۔ ایک اور جو چیز ہے یہود و نصارہ میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مونچھ کو بڑا رکھتی ہے۔ یہود و نصارہ کیا ہے؟ مونچھ کو کیا ہے بڑا رکھتی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مونچھ کو بڑا رکھنا، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا اُرْفُ الشَّوَارِبْ، تم مونچھ کو کیا ہے کم کرو، مونچھ کو بڑھانا ہے مردانگی نہیں ہے۔ مونچھ کو آج کل لوگ بڑھاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں اس وجہ سے مونچھ بڑھاتا ہوں۔ سعودی عرب کے جو مفتی ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے، آج لوگ ہم کیا مرد ہیں، ہم مرد ہیں، انہوں
قرآن کی تفسیر کرتے وقت مد کسے بولتے انہوں نے ذکر کیا. مد کسے بولتے؟ انہوں نے کہا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال. یہاں اللہ نے فرمایا کہ رجال، مرد وہ ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مرد وہ ہے جو 5 وقت نماز میں مسجدوں کو آتا ہے، مرد وہ ہے جو نماز اپنی جو دل ہے مسجد سے لگا رہتا ہے. یہ ہے اصل مرد. مرد اس میں نہیں کہ آپ مونچھ بڑا رکھے، اس میں کوئی مردانگی نہیں ہے آپ میں. اسی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے مونچھ کو تم کم کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو. یہود و نصارہ داڑھی کم کرتی، داڑھی کٹ کرتی، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وَعْفُ اللِّحَى، تم داڑھی کو بڑھا دو، داڑھی کو تم چھوڑ دو. یہود و نصارہ داڑھی کٹ کرتی، ہم داڑھی کو چھوڑنا چاہیے ان کی مخالفت کرتے ہوئے. اسی وجہ سے داڑھی کو کٹ نہیں کرنا. ایک بات یاد رکھیں، داڑھی کو کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے. چاہے یہ گناہ عام ہو چکا ہے، یہ بال بھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے. داڑھی کٹ کرنا شریعت میں جائز نہیں. یاد رکھیں، یہ قاعدہ اچھی طرح یاد رکھیں. اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ داڑھی کٹ کرتے ہیں، مونچھ بڑھاتی، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کیا کرو، مونچھ کم کرو اور داڑھی بڑھایا کرو. تم کیا ہو، داڑھی بڑھایا کرو. ہم اپنی زندگی میں کیا ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی بڑھاؤ اور کیا ہے مونچھ کم کرو. یہاں ایک بات، آپ اگر آپ داڑھی رکھیں گے، دیکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو کتاب ہے انہوں نے قاعدہ ذکر کیا، آپ یہ عمل کرتے ہیں اگر آپ اس میں کتنی نیت کریں گے اتنا ثواب آپ کو ملے گا. آپ داڑھی چھوڑتے کیا نیت کرتے ہیں آپ یہود و نصارہ کی مخالفت میں داڑھی چھوڑتی، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. دوسرا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم داڑھی چھوڑو، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. یعنی کہ آپ جتنی نیت کریں گے ایک عمل پہ اتنا ثواب آپ کو ملے گا. یعنی کہ اس وجہ سے کیا آپ کو داڑھی چھوڑنا چاہیے اپنی زندگی میں. خوبصورتی کیا ہے داڑھی چھوڑنے میں، خوبصورتی کیا ہے داڑھی چھوڑنے میں. اسی وجہ سے ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی الحمدللہ زین الرجال باللحیہ. اللہ نے مردوں کی خوبصورتی ان کی داڑھی میں رکھی ہے، مردوں کی جو خوبصورتی ان کی داڑھی میں رکھی ہے. یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم داڑھی رکھیں گے اور ہمارے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اس نیت سے بھی کیا ہم داڑھی رکھنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور جو یہود و نصارہ کی جو پیروی میں ہم کو کرنا چاہیے، اللہ نے جو ذکر کیا سورہ حدید آیت نمبر 16 میں، اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کا دل گھٹ ہو چکا ہے، ان کا دل کیا گھٹ ہو چکا ہے. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تو روتے نہیں ہیں، جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو ان کا دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ، جب تمہارے سامنے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، جب تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہو تو تم رو پڑو. آج کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس. بتاؤ کیا ہم نے کبھی اللہ کے لیے روئے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا؟ کیا کبھی ہم نے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا؟ بتاؤ. اللہ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کا ذکر ہوتا، عذاب کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے. بلکہ ایک مسلمان کو یہ ہونا چاہیے ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، وہ پڑھنا چاہیے. اگر آپ اللہ کے لیے یہ خطرہ اپنے آنکھ سے بہائیں گے، یہ خطرہ کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ طبرانی کی روایت، ہمارے نبی نے فرمایا کہ عین بکت من خشیت اللہ عز وجل، اللہ اس آنکھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو آنکھ اللہ کے عذاب بھی یاد کر کے روتی ہے. اگر آپ اللہ کے عذاب بھی یاد کر کے روئیں گے، کبھی آپ تنہائی میں بیٹھو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرو. اللہ نے اس آیت میں یہی بتایا یہود نہیں روتے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے مسلمانوں کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں؟ اگر آپ اللہ کو یاد کر کے روئیں گے تنہائی میں، خاص طور پر کل قیامت کے تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. تمام لوگ صرف کیا ہے سورج یہاں رہے گا، بس آپ کے پیشانی کے اوپر رہے گا سورج. لیکن مخصوص لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا. ان میں سے وہ لوگ ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں. تنہائی میں کبھی آپ گھر میں اکیلا رہتے ہیں اللہ کو یاد کر، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرو. جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن میں، جب جہنم کی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن میں، رویا کرو. اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرو. اگر آپ روئیں گے یقیناً آپ کا دل نرم ہو گیا. آج مسلمان کیا ہے جب دل گھٹ ہو جاتا ہے اسے حرام نظر نہیں آتا. جب ایک مسلمان کا دل گھٹ ہو جاتا ہے اسے
اسے کیا ہے ہر گناہ معمولی نظر لاتا ہے، ہر گناہ معمولی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب کیا اس کا دل گھٹ ہوتا ہے، وہ داڑھی کٹ کرتے کرتے اسے حرام نظر نہیں آتا ہے، سود کھاتے کھاتے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اسے کوئی اثر نہیں ہوتا گناہ کا۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لا یبال الرجل من این اکتسب المال من حل او حرام، قیامت کے قریب لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے میں حلال کما رہا ہوں یا حرام، وہ کوئی دیکھ نہیں، بلکہ پیسہ آ رہا بس کما رہے ہیں، یہ ان کا ٹارگیٹ پیسہ آنا ہے بس۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا دل گھٹ ہوگا۔ یہود و نصارہ وہی، ان کا دل گھٹ ہو چکا ہے۔ آج کیا ہے مسلمانوں پر جو ظلم وہ کرتے ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا دل گھٹ ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان اس طرح نہیں ہونا ہے، ایک مسلمان کیا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ خطبے کا خلاصہ یہ ہے، ہم اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، یہود و نصارہ کی مخالفت کریں۔ کن چیزوں میں ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے؟ سب سے پہلے چپل پہن کے کیا ہے کبھی کبھی ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، اور چپل پہن کے کبھی کبھی ہم سفر میں نکلتے ہیں وہاں کیا ہے نماز پڑھ لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جب چپل کے نیچے جو گندگی ہے وہ ہم دیکھ لینا چاہیے کہ گندگی لگا ہے تو چپل پہ نہ پڑے، کیا ہے وہ چپل دھویا کرے، یعنی جو زمین میں لگڑ کر کیا ہے اس چپل پہ نماز پڑھے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ چپل پہ نماز نہیں پڑھتے، تم چپل پہن کر کیا ہے کبھی کبھی نماز پڑھا کرو۔ دوسرا جو چیز ہے جو فقہاء کرام نے وغیرہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ عبادت کرتے وقت آنکھ بند کرنا یہود و نصارہ۔ یہود جب وہ عبادت کرتی تو آنکھ بند کر لیتی، یہود جب وہ کیا ہے کوئی بھی عبادت کرتے، جبکہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے عبادت کے وقت کبھی بھی آنکھ بند کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ کب بند کرے گا؟ جب سامنے سے کوئی عورت آ رہی ہے جس سے اس کی خشوع خضوع میں خلل ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں کیا ہے وہ آنکھ بند کرے گا، یاد رکھیں۔ تیسرا یہود و نصارہ کی مخالفت میں جو ہم کو کرنا ہے، آمین آواز سے ہم کو بولنا ہے۔ آمین کیا ہے؟ آواز سے بولنا ہے۔ اسی وجہ سے ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 932 ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ رفع بها صوتا، ہمارے نبی جب آمین بولتے تو آواز سے بولتے تھے، ہم بھی کیا ہے آمین جب بولیں گے تو آواز سے ہم کو بولنا چاہیے۔ چوتھا جو چیز ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں، برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے، نیو ایئر کی جو منایا جاتا ہے جنوری کی پہلی تاریخ میں وغیرہ میں، جو کیا ہے یہ سب برتھ ڈے کی مبارکباد دینا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، نیو ایئر کی مبارکباد دینا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو بدعتیں ہیں ان بدعتوں کی مبارکباد دینا بھی کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب یہود و نصارہ کی پیروی ہے۔ پانچویں جو چیز ہے اذان دینے کی کیا ہے خواہش ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کہیں ایسی جگہ رہتے ہیں وہاں شیطان و جن کا اگر خوف ہے وہاں کیا کریں کھڑے ہو کر اذان دیجیے، کھڑے ہو کر وہیں کیا اذان دیجیے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسے آثار نقل کیا ہے کہ بعض تعبیر وغیرہ کیا ہے جب وہ کھیت میں رہا کرتے تھے، وہ کھیت میں اگر ڈر ہوتا جن اور شیطان کا تو وہاں کھڑ کر وہ اذان دیتے تھے۔ اذان دینے سے کیا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان، جب اذان دیا جاتا ہے تو شیطان کیا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چھٹواں شیطان مخالفت میں یہود و نصارہ کی مخالفت میں جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ اگر بال سفید ہو چکا ہے ہم کیا کریں گے اسے کلر لگائیں گے، ہم بال کو کلر لگائیں گے، لیکن بلیک کلر لگانا شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ساتویں جو چیز ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں وہ ہے کہ آئیبرو کے بال جو ہے آنکھ کے اوپر جو بال ہے آئیبرو کے بال یہ شریعت میں کٹ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک بال بھی کٹ کرنا جائز نہیں، ایک بال بھی کیا ہے آئیبرو کے ایک بال بھی کیا ہے کٹ کرنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح آٹھویں جو چیز ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں وہ ہے کہ اشارے کے ذریعے سے سلام کرنا، صرف اشارے سے سلام کرنا، زبان کو حرکت نہیں، صرف اشارے سے سلام، تو صرف سر کو حرکت دیتے، اس طرح سلام کرنا بھی کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتی ہیں تو کیا ہے سر کو حرکت دیتی، ان کا سلام کیا ہے سر کو حرکت دینا، جبکہ شریعت ہم کو یہ کہتی ہے تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو مرتے دمتے۔ اور اسی طرح نویں جو چیز ہے اسپون سے کھانا، جیسا کہ فتاوی ابن حجر الہیثمی نے فتاوی الکبریٰ میں امام ابن حجر الہیثمی نے جو ذکر کیا ہے اسپون سے کھانا بدعۃ الاعاجم، یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے۔ ہم بھی کیا اس سے اوائڈ کریں، اگر آپ ہاتھ سے کھاتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل بیمینی، تم سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مجبوری ہے، ہاتھ کیا ہے کچھ غلیظ ہے یا کچھ مجبوری ہے، وہاں اسپون میں کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح 10ویں جو چیز ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں وہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ یہود کیا ہے اس طرح بیٹھا کرتے ہیں، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔
الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ 11ویں جو چیز ہے عبادت، دیکھیے قرآن پڑھتے ہو ہلنا، قرآن پڑھتے ہو ہلنا، یہ بھی کیا ہے یہود کیا ہے جب وہ تورات پڑھتے ہیں وہ کیا ہے ہلتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہو، یہ بھی کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور 12ویں جو چیز ہے مونچھ کو کیا ہے کم کرنا اور داڑھی کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہود کیا ہے مونچھ کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کم کرتے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے تو مونچھ کو کم کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو، داڑھی کو کیا ہے بڑھایا کرو۔ اور اسی طرح یہود کی ایک اور جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر ہوتا، تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ جب ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے وہ یہ عادت ڈالے جب اس کے سامنے عذاب کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے سمجھو کہ آپ واقعی معنوں میں مومن ہیں، واقعی معنوں میں آپ کے اندر ایمان ہے۔ جب اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا سمجھو کہ آپ کا دل گناہوں سے کیا ہے لت پت ہو چکا ہے، جس وجہ سے آپ کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا دل کیا ہے ایمان سے نہیں فلموں سے بھرا ہوا ہے، گانوں سے بھرا ہوا ہے، ان کا دل کیا ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر جس کا دل گناہوں سے، فلموں سے، حرام مال سے، سود سے، اگر بیڑی سگریٹ سے اگر بھرا ہوا ہے، گناہ حرام کاموں سے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں مومن ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے پابند، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، صحیح معنوں میں آپ کے دل میں عقیدہ ہے، صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے، جب صحیح معنوں میں جب اللہ کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، سمجھو کہ آپ حقیقی معنوں میں آپ مومن ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه۔ أما بعد، ایک بات رکھوں گا آپ کے سامنے، جب خطبے میں خاص طور پر آپ نبی کی حدیث سنتے ہیں یا تو نبی کا نام سنتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، آپ سنتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، خطبے میں آپ کیا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے آہستہ، آواز سے نہیں، یعنی کہ پورا درود نہیں پڑھیں گے اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ آہستہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعودی عرب کا فتویٰ آپ دیکھیں گے فتاویٰ لجنہ دائمہ، اس میں سعودی عرب کے تمام علماء کا جو فتویٰ یہی ہے، خطبے کے وقت خطیب جب کہتا ہے کہ نبی کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ آہستہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح امام ابن قدامہ کی مولا نے اپنی کتاب المغنی میں ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب خطبے میں جب امام کے منہ سے جب نبی کا نام آپ سنتے ہیں آپ آہستہ بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی آواز سے نہیں آپ کے بازو والے کو سنائی دے، نہیں بس بینی ہو گئے، آپ اپنے اندر بول لیں گے بس صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آہستہ آپ کو کیا ہے بولنا چاہیے۔ اب جمعہ کا خطبہ ہو یعنی تو کوئی بیان آپ سنتے ہو یعنی تو کبھی بھی اس طرح آپ کو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔